بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم حضرت خالد بن ولید کے انوکھے کارنامے آپ کی نظر کریں گے۔ اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو آئیے جانتے ہیں حضرت خالد بن ولید کے کارنامے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی بے مثال کامیابیوں کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کے لقب سے نوازا تھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ 6ویں صدی کے آخر میں قریش کے قبیلے بنی مخزوم میں پیدا ہوئے۔ اس قبیلے کے لوگ جنگجو تھے اور جنگی مقاصد کے لیے گھوڑے پالتے تھے۔ ابتدائی عمر سے ہی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فنون حرب، گھڑ سواری، تلوار، نیزہ بازی میں مہارت حاصل کر لی تھی۔ انہوں نے بہت جلد سیکھ لیا تھا کہ کس طرح اونٹوں کے ذریعے ریگستان کو جلد عبور کیا جا سکتا ہے اور کس طرح گھوڑوں کے ذریعے دشمن پر حملہ آور ہوا جا سکتا ہے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے والد نے اپنے بیٹے کو حربی فنون میں ماہر بنانے کے لیے اس قدر محنت کہ نہ صرف ان کو تلوار اور نیزہ بازی سکھائی بلکہ انہیں زہر جیسے مہلک خطرے سے نپٹنے کے لیے بھی تیار کیا تاکہ وہ دشمن کی کسی بھی چال کا نشانہ نہ بن سکیں۔ 12ویں صدی کے ایک مورخ ابن عسکر نے لکھا ہے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ ایک جنگ کے دوران دشمن کو زہر کرنے کے لیے ان کے سامنے زہر پی لیا تھا تاکہ دشمن لڑنے سے پہلے ہی ان کی دہشت کے ہاتھوں شکست کھا جائے، لیکن اللہ کے حکم سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ بھی نہ ہوا۔ اسلام قبول کرنے سے قبل جنگ احد میں مسلمانوں کا شدید جانی و مال نقصان بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی جنگی حکمت عملی کا ثبوت تھا، لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد وہ نہ صرف مسلمانوں کے کمانڈر تھے بلکہ انہوں نے حضور نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلقہ قرابت داروں میں بھی جگہ بنا لی تھی۔